السلام علیکم، میں ڈاکٹر ابو ہریرہ، پریزیڈنٹ ڈیفنس آف پاکستان ویلفیئر سوسائٹی۔ آج ہم بات کریں گے فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری پر۔ ایک ویڈیو ہم نے اس سے پہلے کیے، ہم اس میں اس باتوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اگر آپ نے تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اب یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ لیکن ایک بات کو ہم ضرور دہرا دیں کہ اس میں جو ہم نے بات کی ہے وہ اس کے اندر دوبارہ آئے گی کہ پاک فوج کے اندر جتنے بھی سینئر ترین جرنل ہیں وہ تمام کے تمام آرمی چیف کے عہدے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس پر پورے فٹ اترتے ہیں، اس لیے کہ وہ سینئر جرنل ہیں۔ ایک بات کی میں اور وضاحت کروں گا کہ ملک کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے اس کو بچانا ہے اور اس کو چلانا ہے۔ ادارے کو سلام ہے، پاک فوج کو بھی سلام ہے، سپریم کورٹ کو بھی سلام ہے، لیکن اس میں کسی فرد کو نہیں۔ اگر اس میں فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر سپریم کورٹ کا کوئی چیف جسٹس غلطی کر رہا ہے تو سپریم کورٹ کے تقدس کو سلام ہے، پاکستان پینل کوڈ کو اور 73 کے آئین کو سلام ہے، لیکن اگر ایک شخص غلطی کر رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے ثاقب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ثاقب نثار نے کیا، وہ مکمل ایک سیاسی کردار انہوں نے ادا کیا، تو ایک شخص اگر غلطی کرے گا تو ہم اس کو مشورہ دیں گے۔ اس طریقے سے پاک فوج کو سلام ہے، کوئی ایک جرنل یا ایک کرنل یا ایک شخص یا دو اشخاص غلطی کریں گے تو ہم اس کو مشورہ اور رائے دیں گے کہ اس وقت یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری پر۔ قیام پاکستان سے اب تک پاکستان کا 76واں سال شروع ہو چکا ہے اور 75 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج تک کبھی زندگی میں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے معاملے کو اتنا کنٹروورشل نہیں بنایا گیا ہے جو اس دفعہ بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھا جائے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو چلانا ہے اور اس کو بنانا ہے، اس کو آگے لے جانا ہے، اس کو دشمن کے آگے تماشا نہیں بنانا ہے۔ جتنا کنٹروورشل آپ اس معاملے کو بنا رہے ہو، اس پہ آپ انڈیا کے ٹی وی کی خبریں دیکھ لو کہ اس میں کیا چل رہی ہے۔ اس کو سب ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ اس معاملے کو الجھا رہے ہیں، موجودہ حکمران بھی الجھا رہے ہیں، اپوزیشن بھی الجھا رہی ہے اور ادارے بھی اس معاملے کو الجھا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک سیدھا سادہ جیسا معاملہ ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ جیسا معاملہ ہے۔ 29 تاریخ کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محترم باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ کوئی بھی سینئر جرنل جو اہلیت رکھتا ہے وہ آئے گا، سینئر ترین جو جرنل ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر وہ 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، لیکن 27 سے پہلے سمری بھیجی گئی ہے تو اس لیے ان کا نام لسٹ میں بھیج دیا کہ یہ سینئر جرنل ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہے کہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ نہیں آئی ہے، 27 کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور سمری تقریباً میرے خیال 21 یا 22 کو پرائم منسٹر کو موصول ہو چکی ہے، سمری بھیج دی گئی ہے، 21 کو تقریباً میرے خیال سمری پرائم منسٹر کو مل چکی ہے، تو اس لیے ان کا نام اس میں گیا کہ ابھی وہ ریٹائرڈ تو نہیں ہوا ہے نا، اور وہ ہے سینئر، تو اس لیے ان کا نام بھیجا گیا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ وہ 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوا ہے اس لیے ہم نے ان کے سینئر جرنلوں میں ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے سمری گئی ہے تو ہم نے اس لیے ان کا نام بھیجا، تو پھر تو جنرل باجوہ بھی ریٹائرڈ نہیں ہوا ہے، ان سے تو سینئر کوئی بھی نہیں ہے، پھر آپ ان کا نام بھی بھیجیں۔ اور اگر آپ عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں گے تو 27 کو وہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے، لازمی بات ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینشن دیں گے، تو آپ باجوہ صاحب کا بھی نام بھیج دیں، ان کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے، کچھ مہینے 1.5 مہینے پہلے ایک جرنل ریٹائرڈ ہوا ہے، تو کیا آپ اس کا نام بھی سینئر جرنلوں میں رکھتے ہیں کیا؟ وہ تو ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایک بات یاد رکھیں
کہ کچھ جرنل جو ہمارے سر کے تاج ہیں، ممکن ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن وہ متنازع تو بن چکے ہیں، وہ متنازع تو بن چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے تمام کی تمام قیادت بمائے عمران خان کے اور اس کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف بناؤ، جنرل فیض کو بناؤ، جنرل فیض کو بناؤ۔ تو کیا وہ کنٹروورشل نہیں ہو چکا ہے؟ کیا مطلب وہ متنازع نہیں ہو چکا ہے؟ کیا وہ ایک سیاست میں آ چکا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی پوری قیادت بمائے نواز شریف کو اور اس کے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو کیا یہ متنازع نہیں ہو چکا ہے؟ نہیں، اس کو بچہ بوڑھا جوان ہمارے ادارے اور فلاسفر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ فیض حمید کے لیے تحریک انصاف کہہ رہی ہے اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف عاصم منیر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے محترم جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ تو اس سے پہلے تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ بہت اعلیٰ جرنل ہے، یہ ہمارا جرنل ہے، ہم ایک پیج پر ہیں، اور پوزیشن کہتی تھی کہ یہ تو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے تحریک، تو وہ بھی متنازع ہو چکا ہے۔ تو میرا مین مقصد یہ ہے کہ متنازع جو بھی ہو سکتے جرنل کا قصور نہ ہو، لیکن جب اس کو انوالو کر دیا گیا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا کہ اس کو انوالو کیا جاتا، یا وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا، لیکن کلیئر وہ نہیں کر سکے۔ اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے، تو فیض حمید بھی تو آگے آ رہا ہے، اس کا کام ہے کہ نہیں میں بند نہیں چاہتا ہوں، مجھے ریٹائرڈ کرو، میرا ان سے کیا واسطہ ہے، میرے لیے آپ کیوں؟ اس طریقے سے اگر عاصم منیر کے لیے مسلم لیگ نون کہہ رہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں، میرے لیے آپ بات نہ کرو، اور میں میری ریٹائرمنٹ ہو رہی، میں آنا، جس طرح اس دفعہ باجوہ صاحب کہہ رہے کہ میں کسی بھی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں متنازع ہو چکا ہوں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو متنازع قسم کے جرنل ہے، جو بیچاروں کا قصور ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کو انوالو کر دیا گیا، لیکن ان کا قصور تو اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے آپ کو آگے لا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بنایا جائے۔ تو اس متنازع جرنل، کسی بھی متنازع جرنل کو چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنایا جائے۔ آگے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہوگا، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تو رائے دیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری سپریم کورٹ ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو لڑائی جھگڑوں میں انوالو نہیں کرنا ہے۔ ہم نے یہ تاثر نہیں دینا ہے کہ عاصم منیر جب آ جائے گا تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ نواز شریف کا جرنل ہے اور یہ عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر فیض حمید آ گیا تو لوگ بولیں گے کہ یہ عمران خان کا جرنل ہے اور یہ نواز شریف کو نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں، مطلب یہ ہے کہ نہایتی اتنا پیچیدہ اس مسئلے کو نہ بنایا جائے۔ سیدھی بات یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف 29 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور عاصم منیر 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ریٹائرڈ کر دیا جائے۔ پھر آپ کے پاس رہ جاتا ہے اظہر عباس، اور آپ کے پاس رہ جاتا ہے ساحر شمشاد، اور یہ ملک کے لیے بہترین اور ملک کے مفاد میں، اور تمام سیاسی جھگڑوں سے آپ باہر نکل جائیں گے، تنازعات سے باہر نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ و تعالی پاکستان کے فیوچر کو دیکھیں گے۔ تو میں ایک رائے دے رہا ہوں کہ اس معاملے کو اتنا وہ نہ کیا جائے، اور جو حقدار ہے کسی کو ایکسٹینشن نہ دیے جائے۔ ایکسٹینشن والی کہانی کو تو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی کہانی مزید چلی تو اس کو نہ عوام برداشت کریں گے، اور پاک فوج کے کوئی جرنل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایکسٹینشن والی کہانی ختم کی جائے، یہ بھی جھگڑا ختم کر دیا جائے کہ اس کو بناؤ۔ لہٰذا جو سینئر ہے اس کے لیے ایک طریقہ کا، آپ جو کرتے ہو، ادارے جو بھی کرتے ہیں ایز یو لائک،
what you want to do that, but as per constitutional rules of 1973 and as per rules of Pakistan Penal Code, آپ اس سے باہر نہ نکلیں, اس سے بالکل اس کو کراس نہ کریں. مطلب یہ کہ اس وقت جو یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے, اس کو تو خدا کی قسم ایک چرسی موالی اور پوڈری بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کی قسم میں اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں, میں اپنے فوج کے لیے مخلص ہوں, میں اپنے ملکی اداروں کے لیے مخلص ہوں. میں نے بالکل ایک آزادانہ رائے دیے, برائے مہربانی اس پر عمل کیا جائے, دیکھا جائے, غور کیا جائے. آپ ہمارے بڑے ہو, آپ معاملے کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے حل کریں, اور انڈیا کی خبروں کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا آ رہا ہے اس معاملے میں. تو یہ اس کو تماشا کون بنا رہا ہے, یہ گیم کون کھیل رہا ہے, اس گیم کو اللہ کے لیے ختم کرو.